ایک بات جو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیے، آپ ظاہر ہے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپس کو بھی سمجھتے ہیں، دنیا بھر میں ایسا کہیں نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ظاہر ہے قوموں کی ترقی اور قوموں کا زوال صرف ایک بات کے اوپر میں سمجھتا ہوں منحصر ہے کہ وہ قوم اپنی نارمس کے ساتھ، اپنی بنیادوں کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ڈیویٹ کر لیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں کہ آج ہر طرف جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، بددیانتی ہو رہی ہے، کم تولا جا منافع خوری ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یعنی ہماری اقدار تو مکمل طور پہ ہم نے ختم کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جنید صاحب آپ کا 92 نیوز کا اور پوری کی پوری ٹیم کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ رمضان میں آپ نے مجھے موقع دیا ہماری بات کرنے کا. اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے کم ہم اپنی نوجوان نسل کو جس طرح ہم کلاس روم میں ایڈریس کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم جس کو کہنے ہیں دانش مندی اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کے ذریعے خود بھی سیکھ کر کے جاتے ہیں اور لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا، اس کے اوپر سوشیولوجی میں ایک بڑی خوبصورت تھیری ہے مرٹن کی، اس کو بولتے ہیں اسٹرکچرل سٹرین تھیری. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے دین کی جو حقانیت ہے اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پورے کا پورا ایک نظام وضع فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ہاں جو شریعت کو مکمل کیا اور دین کی تکمیل اللہ نے فرمائی، اس میں ایک پورے کا پورا سٹرکچر دے دیا، ڈھانچہ بنا دیا. اس ڈھانچے میں ایک جگہ پر ریاست کھڑی ہے، ایک جگہ پر انڈیویجول کھڑا ہے، ایک جگہ پر سوسائٹی یعنی سماج کھڑا ہے. تو اگر آپ اس تکون کو غور سے دیکھیں تو ریاست، انڈیویجول اور سماج، یہ تینوں اگر مل کر کے کو کام کرتے ہیں تو معاشرہ آگے کی طرف جائے گا، ریاست آگے کی طرف جائے گی، میری انفرادی زندگی بہتر ہوگی. اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک سیگمنٹ میں کمی آ جاتی ہے تو پوری کی پوری جو سٹرکچر ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک ریکویسٹ میں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ کالج یونیورسٹیز میں جب ہم بات کرتے ہیں ریاستی نظام کے اوپر تو ہم ویسٹرن فلسفی کی اکثر بات کرتے ہیں دیٹس ریلیجن شوڈ بی سیپریٹڈ فرام اسٹیٹ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اسلام ہے، اسلام کے ہاں جو مذہب یا دین کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے ہی اسٹیٹ کرافٹ کے لیے. بالکل ایسا اسلام بات ہی معاشرہ سازی کی، ریاست سازی کے فن کی کرتا ہے. خدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے اور اس پہ بحث بھی کرنی ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے. سر دیکھیں، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں ایک باغ کی اور ایک باغبان کی. باغبان اپنے باغ میں بہترین قسم کے اچھے رنگوں کے جو پھول ہیں ان کے بیج ڈالے گا، پھر اس کی آبیاری کرے گا، پھر اس کی حفاظت کرے گا، اور ایک عرصے کے بعد وہاں خوبصورت اچھے رنگوں والے وہ جو مہکتے پھول نظر آئیں گے، اس پہ بھورے تتلیاں ہمیں نظر آئیں گی. بالکل ایسا ہی ایک باغ شریعہ اسلام نے مسلمانوں کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا، جس میں آپ نے جو بیج بونا ہے وہ سیکریفائز، قربانی کا بونا ہے. جس میں آپ نے جو بیج بونا ہے وہ محبت اور ہمدردی، کمپیشن کا بونا ہے. جس میں آپ نے بیج بونا ہے اپنی زندگی کو بھی حلال پہ لگانا ہے، معاشرے کو بھی، گھر کو بھی اور لوگوں کو بھی. اب آپ اندازہ لگائیں، اس میں اضافہ اگر آپ کہیں کہ جس میں آپ نے ترائی کرنی ہے تو وہ صداقت سے اور سچائی کی ترائی کرنی ہے. سبحان اللہ. اور یوں کہیے کہ جس میں آپ نے اگر مثال کے طور پہ جس کو اگر آپ نے ہوا دینی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے اپنا ایمانداری کی ہوا، تاکہ وہ لہلاتی کھیتی ایسی بنے کہ سر آپ چشم تخیل میں امیجن کریں، یہاں بیٹھ کے یہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ جائے گا اور وہ ریاستی ڈھانچہ سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے ایک ایک سیگمنٹ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنمائی فرمائی اور پریکٹیکل کیا. اب اسلام کیوں اتنا زیادہ انسانیت پہ اور انڈیویجول اور کولیکٹیو لائف پہ فوکس کرتا ہے؟ گو کہ اسلام عبادات پہ بھی فوکس کرتا ہے، لیکن اسلام کا میجر فوکس جو ہے وہ انسان سازی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب بہتری کرے گا، انسان جب لالچ سے بچے گا، انسان جب ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا تو سر بہت سے لوگوں کو وقت پہ روٹی ملے گی، بہت سے لوگوں کے اخراجات پورے ہوں گے. اب آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے جب آج کا یہ مہینہ رمضان کا ہے، ہم اس کو رمضان مبارک کہتے ہیں، پیچھے آپ کے رحمت رمضان لکھا ہے، لیکن اگر ہزاروں لاکھوں لوگ آج بھی خط غربت سے نیچے آج بھی بھوکا سو جائیں گے، یعنی انہوں نے پورا سال بھی روزے کی حالت میں رہے، ہم تو چلیں ایک مہینے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. یہ احساس جو ہمارے اندر ڈالنا تھا، اور آج کے مہینے میں ہم نے ذخیرہ اندوزی کر لی، آج کے مہینے میں ہم منافع خوری کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں
میں بعض کا سوچ کے حیران رہتا ہوں کہ ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کیسا ہے کہ چلیں اتنا کانسیپٹ آخرت کا ہونا چاہیے کہ جس طرح کسی ایگزام کا رزلٹ آتا ہے یار ایک دن ہمارا رزلٹ آنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کس منہ سے جائیں گے ہم, کس منہ سے جائیں گے, یہ بڑی کیسے فیس, اس رب کو فیس کیسے کریں گے ہم؟